باب اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض، اگر کسی عورت کو ایک مہینے میں 3 دفعہ حیض آ جائے اس کا کیا حکم ہے، کیا آ سکتا ہے؟ یعنی اگر کسی کی عادت ہے، کیونکہ حیض تو سراسر عادت پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض، 3 دفعہ اگر کسی کو حیض آ جائے. وما یصدق النساء فی الحیض، اور جو تصدیق کر دیں عورتیں ہی حیض کے معاملات میں، والحمل اور حمل میں، یعنی یصدق سچ سمجھا جائے عورت کی بات کو ان معاملات میں. وہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا کہ عورت کی گواہی آدھی ہے، وہ صرف مالی معاملات کی بات ہے. یہاں یہ حدیث کیا بتاتی ہے کہ حیض اور حمل وغیرہ یہ وہ معاملات جو عورتوں سے متعلق ہیں، اس میں عورتوں کی بات کی تصدیق کی جائے گی. وہاں مرد گواہی نہیں دیں گے اور بالکل بھی نہیں دیں گے. وفیما یمکن من الحیض، اور جو کچھ ممکن ہو حیض میں سے، لقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قرآن پاک میں عورت کی گواہی کے بارے میں، ولا یحل لہن، نہیں حلال ان عورتوں کے لیے، ان یکتمن، کہ چھپا کے رکھیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا کر دیا، فی ارحامہن، ان کے رحم میں. یعنی کوئی عورت اگر اپنے بارے میں یہ بتاتی ہے کہ وہ پریگننٹ ہے تو اس کی بات کو مان لیا جائے گا، یا اگر کہتی ہے میں نہیں ہوں تو بھی مان لیا جائے گا، خواہ وہ ہے تو وہ اللہ کے ہاں مجرم ہے پھر. لیکن عدالت میں گواہی اس عورت ہی کی کافی ہو جائے گی، خواہ وہ سچی دیتی ہے یا جھوٹی، کیونکہ گواہی دینے میں یہ شرط نہیں ہے کہ وہ سچی دے رہا ہے یا جھوٹی دے رہا ہے، یہاں یہ شرط ہے کہ کس کی ہے وہ. وَيُذْكَرُ، اور ذکر کیا گیا، ان علی، حضرت علی سے، وشریح، اور شریح جو ایک قاضی تھے، ان جاءت ببینۃ، اگر وہ لے آئے کوئی علامت یا کوئی گواہی، من بطانۃ اہلہا، اپنے گھر والوں کے خاص لوگوں میں سے. بطانہ بطن سے، بطن چھپی ہوئی چیز کو کہتے ہیں، باطن اسی سے ہے کہ اپنے قریبی لوگوں میں سے کسی کی اگر وہ گواہی پیش کر دے تو اس کی بات مان لی جائے گی عورت کی. یعنی مثلا ماں ہے، بیٹی ہے، بہن ہے. ممن یرضی دینہ، جس کے دین پر راضی ہوا جائے، یعنی قابل اعتبار ہو وہ شخص، کیونکہ گواہی میں یہ شرط ہے کہ بظاہر وہ شخص سچا ہو. انہا حاضت فی شہر ثلاثن، کہ اس عورت کو 3 دفعہ مہینے میں حیض آ چکا ہے. مثلا اگر کسی کی صرف 3 دن حیض کی عادت ہے یا 1 دن ہے، بعض اوقات کسی کی عادت 1 دن یا دن کا بھی کچھ حصہ ہو سکتی، لیکن حالت کیا ہے کہ 1 دن آتا ہے، 10 دن بعد پھر 1 دن آ جاتا ہے، پھر 10 دن بعد 1 دن، تو مہینے میں یوں 3 دن بن جاتا ہے اور 3 دفعہ بن جاتا ہے. تو یہ 3 الگ الگ دفعہ ہوں گی، خواہ وہ ایک دن ہی کیوں نہیں آیا. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ صدقت، اس عورت کی بات کی تصدیق کی جائے گی. وقال عطا، اور عطا نے کہا، عطا بن نبی رواح نے، اقراؤھا، اقرا قر ان کی جمع ہے جس کا معنی حیض، اس کے حیض کے دن ما کانت، جو تھے یعنی جو پہلے ہوں گے وہی ہوں گے. وبہ قال ابراہیم وقال عطا، اور یہی رائے ابراہیم اور عطا کی ہے. کیا ہے رائے؟ الحیض یوم الی 15، کہ حیض کی مدت کتنی ہے؟ 1 دن بھی ہے اور 1 دن سے 15 دن تک بھی ہے. جو مشہور قول ہے امام ابو حنیفہ کا اور جس کو ہم فالو کرتے ہیں، وہ 10 دن کی مدت لیتے ہیں. لیکن اس معاملے میں دوسری رائے کیا ہے کہ 15 دن بھی اگر کسی کو پیریڈز آتے ہیں اور اس کی عادت ہمیشہ ہی 15 دن کی ہے تو 15 دن بھی کاؤنٹ کیے جائیں گے. اصل میں اس معاملے میں جتنے بھی فتوے ہم دیکھتے ہیں، بہت کچھ اس میں بحثیں کی گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کی مدت کے بارے میں کہ کتنے دن تک حیض ہوتا ہے کوئی حدیث واضح نہیں ہے. لہٰذا علماء امت نے، فقہاء امت نے مختلف دن مقرر کیے ہیں، اور یہ کہا گیا کہ کم سے کم تو 1 دن، اور زیادہ سے زیادہ کسی نے کہا 10، کسی نے کہا 12، کسی نے کہا 15. ان کا طریقہ یہ تھا کہ مختلف علاقوں میں سروے کرایا جاتا تھا، عام طور پر عورتوں کی عادت کیا ہے. ایک علاقے میں ایک خاص موسم کے تحت رہنے والی خواتین، ان کے ہاں مثلا 100 لوگوں سے پوچھا گیا تو میکسیمم جو دن پتہ چلے وہ 10 تھے. اس عادت کو یا رائے عامہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک فقیہ نے کیا کہہ دیا؟ 10 دن. دوسرے علاقے یا دوسرے موسم کے تحت عورتوں کو اس سے بھی زیادہ دن کے پیریڈز آئے. وہاں مثلا 100 لوگوں سے 200 عورتوں سے پتہ کرایا گیا تو وہاں 2-4 ایسی بھی نکلی جن کو 15 دن تک پیریڈز آئے. تو وہاں کے امام نے فتویٰ کیا دے دیا کہ زیادہ سے زیادہ 15 دن بھی ہو سکتے ہیں. ہم اب یہ نہیں کہیں گے کہ یہ غلط ہے اور وہ صحیح ہے. انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر فتویٰ دیا، انہوں نے اپنے تجربے اور مشاہدے پر. اب ہم کیا کریں؟ وہ تو آپس میں کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ، تو ہم کچھ بھی نہ کریں. نہیں، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری عادت کیا ہے. اور اس کے لیے میں ہر ماں سے یہ کہوں گی کہ جب اس کی بچی کو پیریڈز شروع ہوں، اور یہ باتیں شرمانے کی نہیں، یہ دین کے
حقائق ہیں، اور ماؤں کو اتنا اپنی بچیوں کے ساتھ گفتگو کرنے کا حق ہے، اور اگر ماں خود نہیں گائیڈ کرے گی تو بچیاں بھٹکیں گی، ادھر ادھر سے پوچھیں گی اور غلط چیزیں ان کے سامنے آئیں گی. اس لیے ماں بہترین دوست ہو سکتی ہے ایسے معاملات میں گائیڈ کرنے کے لیے. یعنی ماں اب یہ تو نہیں شرماتی کہ ڈش پہ اس کے ساتھ فحش سین دیکھے، ماں کو اب اس چیز میں تو شرم نہیں رہی، لیکن جہاں دین کا معاملہ ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے، وہاں شرم آ رہی ہے. تو اس شرم کی سمجھ نہیں آتی. طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ جب ایک بچی کو پیریڈ شروع ہوں تو جس دن شروع ہو اس دن سے ڈیٹ مارک کر لی جائے کیلنڈر یا کسی بھی چیز پر، یا ویسے ہی 1 2 3 4 لکھ لیے جائیں، یا وہ ڈیٹس لکھ لی جائیں. فار ایگزامپل 15 نومبر، 16، 17، 18، 19، 20. اگلے مہینے جب پیریڈز آئیں تو پھر کیلنڈر چیک کیا جائے کہ اب کس دن سٹارٹ ہوئے، 15 ہی کو ہوئے، کتنے دن رہے. 3 مہینے تک اگر وہ بچی کی عادت اسی طرح ہے تو وہ جو ابتدا میں اس کی عادت بنی وہ آئندہ زندگی کے لیے اس کی عادت شمار کی جائے گی کہ اس عورت کا مزاج کیا ہے. یعنی 3 مہینے تک یہ دیکھا گیا. اور 3 کا کیوں دیکھا گیا؟ آپ کہیں گے یہ کہاں سے آگئی 3 مہینے، 4 کیوں نہیں، 8 کیوں نہیں؟ کیونکہ قرآن پاک میں متعلقہ عورت کی مدت بھی 3 ماہ ثلاثۃ قروء بتائی گئی کہ 3 مہینے میں ایک شخص کی جو فطری اس کا طریقہ یا عادت وہ واضح ہو جائے گی. شاذ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی کچھ بھی عادت نہیں ہوتی، لیکن عام طور پر 3 ماہ میں ڈٹرمن کی جا سکتی ہے ایک بات کہ اس کے 5 دن ہیں یا 4 ہیں یا 6 ہیں. اس کے بعد بچی کو یہ سکھا دیا جائے کہ وہ ہمیشہ اس کو مارک کرتی رہے تاکہ کمی بیشی اگر اس پہ زیادہ جا رہا ہے تو آپ کیئر کریں اپنے بچے کی، اس کو دوا دیں یا اسے دکھائیں کہیں. اور اگر وہ کم ہو رہے ہیں تو بھی آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. آپ دیکھیں کہ عورت کی زندگی میں یہ سرکل جو ہے اس کی صحت، اس کی جسمانی قوت اور اس کی تخلیقی صلاحیتوں کی ضمانت ہوتی ہے. اس پر اس میں اس کو صفائی، پاکی اور ناپاکی کا بھی بتائیں. اسلام نے جو حدود قائم کی ہیں مناسب حدود کا بھی ذکر کریں، اور کب شروع ہوتے ہیں اور خاتمے کی کیا علامت ہے، جیسے وہ پیچھے حضرت عائشہ کی اور وہ روایات گزر چکی وہ بھی بتائیں کہ نہانا اس کو کب ہے. یہ نہ ہو کہ وہ 2 دن بعد نہا رہی ہے، پھر بلیڈنگ ہوگی، پھر بیچاری نہا رہی ہے، پھر نہا رہی ہے، وہ ایک عجیب پریشانی میں مبتلا ہے. تو اس سلسلے میں چونکہ یہ ہر عورت کے ساتھ معاملہ ہے اور ہر عورت پر نماز فرض ہے اور اس سے حساب پہلا نماز ہی کا ہوگا، ان معاملات میں تساہل اور سستی اور غفلت ناقابل معافی ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کی حد بندی کریں، اپنے ساتھ بھی اور بچیوں کے ساتھ بھی، اور ان کو پراپرلی ٹرین کریں اور انہیں بتائیں کہ کب نہانا ہے ان کو. اور ایون اگر وہ حضرت عائشہ کی طرح آپ سے چیک کروانا چاہتی ہیں تو آپ ان کو ڈانٹے ڈپٹے مت، ان کو تسلی کروائیں. اور اس کے بعد یہ ہے کہ نہ صرف نماز بلکہ روزوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات روزہ نہیں رکھنا چاہیے، رکھے بیٹھے ہیں. بعض اوقات رکھنا چاہیے تو نہائے نہیں، آج ٹائم نہیں تھا اس لیے روزہ بھی چھوڑ دیا. تو چونکہ یہ فرض عبادات سے متعلق ہے یہ سب کچھ، اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اب یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ حیض کی مدت بعض کے نزدیک 15 دن بھی ہے. وقال معتمر عن ابیہ سألت ابن سیرین، معتمر اپنے باپ سے روایت کرتے کہ میں نے ابن سیرین سے پوچھا عن المرأة، عورت کے بارے میں، ترد دم، وہ پھر خون دیکھ لیتی ہے، یعنی دوبارہ اس کو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں، بعد قرئها، اپنے حیض کے بعد، بخمسۃ ایام، صرف 5 دن کے بعد. یعنی کچھ عورتوں کی عادت اگر یہ ہو کہ 5 دن پیریڈز آئے ہیں پھر پاک ہو گئی، 5ویں دن بعد پھر حیض شروع ہو گیا، پھر پاک ہو گئی، پھر حیض شروع ہو گیا، یعنی مہینے میں 3 دفعہ ہو گئے. قال النساء اعلم بذلک، میں نہیں جانتا، عورتوں کو پتا ہوگا یہ کیا ہے. ایسے ہی کہنا چاہیے، اگر نہیں پتا تو انسان کہے نہیں مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا اس فتوے کو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ دین کے یہ امور عورتوں کو زیادہ بہتر طور پر سمجھ بھی آ سکتے ہیں اور اس میں ان کو دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہیے، اور بہترین طریقہ تعلیم دینے کا کہ ہر ماں خود بھی جان لے اور اپنے بچے کو بھی سکھا دے. اصل میں قاضی شرح کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوا طلاق کا. تو طلاق کے بعد عدت کیا ہے؟ قرآن پاک میں 3 حیض. اب ایک عورت مہینے کے بعد آگی کہ میری عدت ختم، یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے 3 دفعہ پیریڈز گزر چکے ہیں. تو اس وقت قاضی شرح نے حضرت علی کے سامنے یہ بات پیش کی اور حضرت علی سے فتویٰ لیا. تو یہ جو آخری بات انہوں نے کی نا امام بخاری نے کہ النساء اعلم بذالک، عورتیں زیادہ بہتر جانتی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہر عورت کو اپنی عادت کا خود حساب کرنا چاہیے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 5 دن کی عادت ہے، 20 سال 5 دن کی عادت رہی، مینو پاس شروع ہوتا ہے تو عادت بدلنے لگتی ہے، یا کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم ہو جاتی. پھر اس میں کیا کرے گی کہ پچھلی عادت کے مطابق 5ویں دن تو نہا لے گی اور نماز شروع کر دے گی، خواب اسپاٹنگ ہو بھی رہی ہے کیونکہ عادت اس کی ساری زندگی 5 دن کی تھی. اب آئندہ کیا کرے گی؟ اگلے مہینے پھر دیکھے گی
اگلے مہینے پھر دیکھے، اگر 3 مہینے مسلسل 5 سے اوپر جا رہا ہے تو اس کا مطلب عادت بدل چکی ہے. بعض اوقات کسی دوا کے کھانے سے بھی کمی بیشی ہو جاتی ہے. تو اس صورت میں ان سارے معاملات کو ہر عورت جس پر بھی نماز فرض ہے، اور فرض کب ہوتی ہے عورت پہ؟ جو پیریڈ شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی کوئی 15 یا 14 سال کی قید نہیں. کئی خواتین کہتی نہیں جی ابھی تو وہ 15 سال کی نہیں ہوئی اس لیے نماز ہی نہیں ہے، خواہ اسے پیریڈ شروع ہو چکے. عورت کی بلوغت کی علامت اس کے پیریڈز ہیں. نماز اور روزہ جب سے فرض ہو جاتا ہے اس پر، اس میں سالوں کی قید نہیں، ہر ایک کی عادت مختلف ہے.